السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیٹ دا پیپل یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مرزا یاسر۔ آج کلاس نمبر 7 میں ہم دیکھیں گے پروڈکٹ لسٹنگ، کہ پروڈکٹ لسٹنگ کیا ہے اور پروڈکٹ لسٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جس کے تھرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پروڈکٹ لسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ Amazon product listing is the product page for each of items you sell on Amazon. It is made up of the information you enter when you list your product, including its title, bullet points, descriptions, images, price, variations, and shipping methods. اچھا جی، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی امیزون کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ جب تک یہ چیزیں یہ ٹائٹل سے سٹارٹ ہو کے شپنگ میتھڈ تک، یہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کے بلٹ پوائنٹ ایڈ کیے ہیں، جب تک یہ آپ کی پروڈکٹ کی انفارمیشن کے اندر شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹ امیزون کے اوپر لسٹ نہیں ہو۔ تو یہ سارا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیسے انٹر کی جاتی ہیں، تو آئیں امیزون کے اوپر دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم کوئی پروڈکٹ سرچ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں، آئس کریم سکوپس ہے، اور ہم یہاں سے کوئی پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں۔ فرسٹ ون یہ کوئی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، یہ آئس کریم سکوپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ اب سب سے پہلے اس کا یہ ٹائٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ پرائسنگ ہوتی ہے، اس کے اندر فری ریٹرنز کیا چیز مل رہا ہے، اس کے بعد کوپنز کیا ہیں، اس کے بعد یہ اس کے بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ ڈاٹڈ دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم بلٹ پوائنٹس کہتے ہیں۔ اباؤٹ دا آئٹم کے بارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ امیجز ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ امیزون 7 امیجز کی آپ کو ایبلٹی دیتا ہے کہ آپ 7 امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کو پروڈکٹ لسٹنگ کہتے ہیں۔ تو پروڈکٹ لسٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ جب آپ اپنے امیزون سیلر اکاؤنٹ میں جائیں گے، یہ میرا امیزون سیلر اکاؤنٹ ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی تک میرا اکاؤنٹ جو ہے نا ویریفیکیشن پروسیس میں ہے، اور میرے پاس اس کا کمپلیٹ ایکسیس نہیں ہے۔ تو آگے جا کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے اکاؤنٹ کے تھرو سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس اس کا کمپلیٹ ایکسیس نہیں ہے۔ تو میں نے ان چیزوں کو اسکرین شاٹ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو جب آپ نے اپنی کوئی پروڈکٹ امیزون کے اوپر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، لسٹ کرنی ہوتی ہے، تو آپ وہ کہاں سے لسٹ کرتے ہیں؟ آپ یہاں سے یہ 3 لائنز کے اوپر جاتے ہیں اور کیٹالاگ کے سیکشن کے اندر جا کے ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ جب آپ ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ آگے ایک نیا بار کھلتا ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ I am adding a product not sold on Amazon. I am uploading a file to add multiple products، جب آپ نے زیادہ پروڈکٹس اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو تیسرا ہے کہ میں جی پروڈکٹ کیسے لسٹ کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں لرن کرنا چاہتا ہوں، وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو لسٹ پروڈکٹ۔ بٹ ہم نے اب امیزون کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ اس سیکشن کے اوپر کلک کریں گے۔ اس سیکشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد ایک نیا مینیو کھلتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس وقت امیزون کے کچھ پیجز اپڈیٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں اب کچھ تھوڑے سے نئے فیچرز آ چکے ہیں۔ یہاں پہ فیوریٹ کا فیچر آ گیا ہے، سرچ اور براؤزر ہسٹری تو آلریڈی تھی، اور کیٹیگری تھی۔ جب آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ کی کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کی کیٹیگری کیا ہے۔ جیسے یہ بیبی پروڈکٹس ہیں، آٹومیٹو ہے، آرٹس کرافٹ اینڈ سیونگ ہے، اپلائنسز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ کو اپنی کیٹیگری کا نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے، تو یہاں پہ آپ اوپر سرچ بار میں جا کے اپنی کیٹیگری کو لکھتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ آئس کریم سکوپس لکھا ہے، تو میں سرچ کروں گا تو یہ مجھے میری کیٹیگری دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میری کیٹیگری ہوم اینڈ کچن کے ریلیٹڈ ہے، کچن اینڈ ڈائننگ کے سیکشن کے اندر جا کے وہ آپ کو پورا دے دے گا کہ پہلے آپ نے ہوم اینڈ کچن کے اندر جانا ہے، ہوم اینڈ کچن کے اندر جا کے آپ نے کچن اینڈ ڈائننگ کے سیکشن میں جانا ہے، اس سے آگے آپ نے کچن اینڈ گیجٹس کے اندر جانا ہے، اس کے بعد اسپیشل ٹولز کے اندر جانا ہے، گیجٹس کے اندر جانا ہے، اس کے اندر جا کے آپ کی جو نیڈڈ کیٹیگری ہے آئس کریم سکوپس وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا، تو آگے جا کے ہمیں وہ پورا پروسیس ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ میرا ابھی تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو امیجز کی مطلب سے سمجھاؤں گا۔ تو جب آپ اپنی پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کے اوپر یہ کچھ آپشنز آ جاتے ہیں۔
لائک جب آپ یہاں سے جا کے اپنی پروڈکٹ کو یہ چیز سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کی کیٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں، کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد امیزون آپ کو اس سیکشن کے اندر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ نیم ہوتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے، برانڈ نیم ہوتا ہے، پروڈکٹ آئی ڈی ہوتا ہے. پروڈکٹ نیم جو ہے وہ آپ کا آئس کریم سکوپس ہے یا کوئی بھی آپ کا جو آپ کا پروڈکٹ نیم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروڈکٹ نیم کہاں سے نکالا جاتا ہے. لائک یہ پروڈکٹ نیم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب انہوں نے اتنا سا پروڈکٹ نیم لکھا ہوا ہے، اگر ہم کوئی اور اٹھا کے دیکھ لیں، لائک میں کوئی رینڈم اٹھا لیتا ہوں، چلیں یہ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا انہوں نے اتنا سا اس کا نیم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ امیزون چوائس ہے تو یہ امیزون کا بہت اچھا سیلر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، اور جب آپ پروڈکٹ کے اوپر جاتے ہیں تو اس طرح آپ کی پروڈکٹ کی امیجز کو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے پروڈکٹ نیم، ٹھیک ہے. اچھا یہ پروڈکٹ نیم ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے مینوفیکچررز. جب آپ نے مینوفیکچرر دیکھنا ہوتا ہے تو مینوفیکچرر کون ہوتا ہے؟ جو آنر ہوتا ہے، جس کی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو بندہ آپ لکھتے ہیں کہ جی میں مینوفیکچرر ہوں، میں کون ہوں، ٹھیک ہے. لائک اس کے بعد برانڈ نیم آ جاتا ہے. اب لائک میرا جو برانڈ نیم ہے وہ سب پروڈکٹس کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا بھی ایک برانڈ نیم ہوگا. کچھ لوگوں کا اپنے نام سے برانڈ نیم ہوتا ہے، جس طرح راول میڈ اسلام آباد میں آپ دیکھیں تو آؤٹ فٹرز والوں کا ایک بہت اچھا برانڈ ہے. تو اگر وہ امیزون کے اوپر اپنی ٹی شرٹس کو یا اپنی کلودنگ برانڈس کو اپلوڈ کریں تو وہ مینوفیکچررز میں اور برانڈ نیم میں اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ آئی ڈی. پروڈکٹ آئی ڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا جو ہے نا بار کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم آئی ایس بی این نمبر بھی کہتے ہیں، بار کوڈ نمبر بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک پروڈکٹ آئی ڈی ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو کسی شاپنگ مال میں تو جب وہ آپ کی پروڈکٹ کو اٹھا کے کسی اسکرین کے سامنے اس کے سینسر کے نیچے رکھتا ہے تو وہ جب اس کو کیچ کرتی ہے، اس کی پرائس ٹیگ، اس کی ساری انفارمیشن نکال دیتی ہے، تو وہ پروڈکٹ آئی ڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ اپنی پروڈکٹ آئی ڈی کرتے ہیں. یہ میں نے ریڈ لائن اس لیے لگا دی ہے کیونکہ ان کے پیچھے جس کے میں نے اسکرین شاٹ لیا ان کا ڈاٹا ہے تو میں شو نہیں کرنا چاہتا. تو آگے ایک سیکشن ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یو پی سی. آپ یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن میں کلک کریں گے تو آپ کو یو پی سی کے اندر سیکشن کے اندر یو پی سی مل جائے گا. اور یو پی سی لکھ کرنے کے بعد پھر آپ اپنی پروڈکٹ آئی ڈی لکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ویریشن آئٹمز ہوتے ہیں، تھیمز ہوتی ہیں کہ آپ کی تھیم کے اندر کون سا ویریشن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ اپنا کلر نیم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کلر لکھتے ہیں ریڈ، ویریشن لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر پروڈکٹ کے اندر کون کون سی ویریشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اپنا آپ کلر سلیکٹ کرتے ہیں کہ میری پروڈکٹ کا ریڈ کلر ہے، میری پروڈکٹ کا وائٹ کلر ہے، بلیک کلر ہے، لائک آپ کی پروڈکٹ کا جو بھی کلر ہے. اور اوپر ویریشن تھیم لکھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر کون کون سے کلرز ہیں، کون کون سی تھیمز ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروڈکٹ آئی ڈی. یہ جو سیکشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، اپنے پروڈکٹ کی پرائس لکھنی ہوتی ہے، اس کی کوانٹٹی لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ فرسٹ آف آل آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ آئی ڈی ہے. پروڈکٹ آئی ڈی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے جا کے پروڈکٹ آئی ڈی دیکھی کہ وہ کون سی پروڈکٹ آئی ڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یو پی سی ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی وہ آپ کو آٹومیٹکلی بتا دیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ کی آئی ڈی کا ٹائپ کون سی ہے. تو یو پی سی ہے، آئی ایس بی این ہے، یا جو بھی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اپنا ڈراپ ڈاؤن میں کلک کر کے تو نیچے جا کے یو پی سی یا جو بھی ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئٹم کنڈیشنز ہوتی ہیں. لائک آپ کے پاس آپ کی جو پرائز، آپ کی جو آئٹم کی کنڈیشن ہے وہ 9/10 ہے، 7/8 ہے، 6/9 ہے. لائک جو بھی آپ کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس نیو پروڈکٹ ہے تو آپ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جا کے نیو پروڈکٹ کے اوپر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ پرائس کیا ہے تو آپ اپنی یہاں پہ پرائس سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوانٹٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی پروڈکٹ اویلیبل ہیں آپ کے پیچھے بیک اپ میں، کتنا بیک اپ ہے آپ کے پاس. تو آپ یہاں پہ جتنے بھی آپ کو پروڈکٹس ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کوانٹٹی کا سیکشن آتا ہے. کوانٹٹی کے سیکشن میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے 500 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے جتنی، بٹ میں ایکچولی آپ کو میک شور کرتا چلوں کہ آپ کے پاس جتنی پروڈکٹ ہیں آپ اتنی ہی کوانٹٹی لکھیں. کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس 200 پروڈکٹس ہیں تو آپ 190 پروڈکٹ کوانٹٹی لکھیں. آپ 10 پروڈکٹ کو اپنے بیک اپ پہ رکھیں، ٹھیک ہے.
کیونکہ جب آپ کی سیلز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب آپ کی سیلز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو تب جب آپ کے پاس پروڈکٹ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو جو ہے امیزون ایک ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ بھائی آپ نے 500 یا 200 پروڈکٹ کی لسٹ کی تھی اور آپ کے پاس اس وقت جتنے پروڈکٹ سیل ہو چکے ہیں، تو آپ اپنی جو ہے نا کوانٹٹی کو انکریز کریں اپنی پروڈکٹس کو اور ایڈ کریں. تو جب آپ کے پاس آلریڈی کچھ پروڈکٹ پڑی ہوں گی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ اپنی نئے پروڈکٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میکسیمم آرڈر کوانٹٹی کیا آتا ہے کہ اگر میرے پاس 500 پروڈکٹس ہیں، تو اگر میرے سے ایک لڑکا کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے تو وہ ان 1 کلک آرڈر کے اوپر ایک دفعہ ہی میرے ساتھ، ایک آرڈر کے اندر وہ میرے ساتھ 10 پروڈکٹ ایک ساتھ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے. لائک میں نے امیزون کے اوپر آئس کریم اسکوپ سرچ کرنا ہے اور میں نے وہاں سے مجھے 10 آئس کریم اسکوپ چاہیے، تو میں اس کو ایک دفعہ سے آرڈر کروں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی مجھے 10 چاہیے. میں وہاں پہ نیچے کوانٹٹی سیکشن میں جا کے وہاں تک میں پلس 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 کرتا جاؤں گا اور وہ جا کے 10 کے اوپر کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اپنا آرڈر جو ہے نا، یہ کوانٹٹی میکسیمم کوانٹٹی لکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آئٹم کنڈیشن ہوتی ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ کے حساب سے ہوتی ہے کہ آپ کے آئٹم کی کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نیو ہے. اگر نیو نہیں ہے تو آپ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جا کے اپنی پروڈکٹ کی کنڈیشن سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ پرائس کیا ہوتی ہے؟ اسٹینڈرڈ پرائس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کا پرائس کیا رکھنا ہے. تو وہاں پہ ہم جو بھی آپ کی پرائس ہوگی، جو بھی آپ کے پروڈکٹ کے لحاظ سے ہے، آپ کے جو مارجن ریٹس ہیں اس کے لحاظ سے آپ اپنی پروڈکٹ پرائس سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سیل پرائس. اگر آپ نے امیزون کے اوپر اپنی پروڈکٹ کی سیل لگانی ہے تو وہ بھی سیکشن اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے سیلز کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور کہاں پہ اینڈ کرنی ہے. اور آپ نے سیلز، اب آپ پیچھے دیکھیں کہ ہم نے پروڈکٹ پرائس کے اوپر لکھا تھا $13.99. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پہ آ کے کیا لکھ رہے ہیں؟ $9.99. تو ہم نے پرائس لگا دی، ہم نے $3 $4 کی ہم نے وہاں پہ جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو اس کے بعد سیکشن آتا ہے سیل سٹارٹ ڈیٹ، کہ آپ کی جو آپ نے سیل پرائس لگائی ہے وہ ڈیٹ کہاں سے سٹارٹ ہو، تو آپ نے وہ ڈیٹ یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیل اینڈ ڈیٹ، کہ جہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں سے آپ کی 4 دن کی، 8 دن کی، 1 ویک کی جو بھی آپ سیل ڈیٹ لگاتے ہیں تو آپ نے وہ نیکسٹ ڈیٹ یہاں پہ لکھ دینی ہے. لائک یہاں پہ ہم نے لکھا ہے 9 تاریخ چوتھا مہینہ 2020 سے سٹارٹ ہو، 9 تاریخ 9واں مہینہ 4 تاریخ 2020 سے سٹارٹ ہو، 9 مہینہ 11 تاریخ 2020 کو یہ اینڈ ہو جائے. لائک ہم نے 6 دن کی یہاں پہ سیل لگائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آفرنگ ریٹ، ریلیز ڈیٹ، کہ آپ نے اس آفر کو کب ریلیز کرنا ہے. لائک آپ ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہیں کہ یار آگے عید آ رہی ہے تو میں آج سے ہی اس کی جو ہے نا ڈیٹ سیٹ کر دوں، تو آٹومیٹک سیل جو ہے نا وہ ریلیز ڈیٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد سیکشن آتا ہے جی امیجز کا. امیزون آپ کو 7 امیجز کی ایبلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی امیجز کو 7 امیجز ون ٹائم اپلوڈ کر سکتے ہیں. بٹ کوشش کریں کہ جو آپ کی امیجز ہوں وہ آپ کی ریئل امیجز ہوں، کاپی پیسٹ نہ ہو، اور آپ کی امیجز کے اوپر ڈسکرپشن ڈسکرائب ہونا ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر ایک دو آپ نے پروڈکٹ امیجز لگا دی جو صرف پروڈکٹ کی ہیں، اور آگے ان کی پروڈکٹ کے اندر آپ نے کوئی گرافک ڈیزائنر ہائر کر کے اس سے آپ نے اس کے اندر ڈیٹیل کروا لینی ہے. اس کے اندر آپشن میں آپ کو یہاں پہ کوئی دکھا بھی سکتا ہوں. لائک آپ کی پروڈکٹ کے اندر یس یہ دیکھیں. اب انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے اندر یہ چیز لکھی ہے کمفرٹیبل نان سلپ گرپ. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لائک آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو اور وہ بڑا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ اچھی پروڈکٹ ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ کو لکھنا چاہیے اپنی پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ اپنی 7 امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 7 امیجز کی ایبلٹی ہوتی ہے. اینڈ کے اوپر آ جاتا ہے کی پروڈکٹ فیچرز. اچھا جی، کی پروڈکٹ فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر جو فیچرز ہیں، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یہ جو بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم فیچرز کہتے ہیں. یا اباؤٹ دا آئٹم، یہ جو بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اس کے فیچرز ہوتے ہیں. لائک آپ نے اپنے
پروڈکٹ کے فیچرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹ کے اندر جتنے بھی فیچرز ہیں لائک وہ نان سلیپیبل ہے، وہ ایزی ٹو یوز ہے، اور اس کے اندر کون کون سے فیچر ہیں تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر 200 کریکٹرز کے فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس نیچے ایبلٹیز آتی ہیں لائک ریموو لسٹ. یہاں پہ آپ 5 لسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، اور جب آپ نہیں آپ نے کرنا، آپ نے 3 ایڈ کر دیے تو آپ کے پاس 2 سیکشن خالی بچ گئے ہیں، تو آپ ان کے اوپر کلک کر کے ریموو لسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو امیزون یہ ایبلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے فیچرز کو ایڈ کریں. اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن. پروڈکٹ ڈسکرپشن کے اندر آپ 2000 کریکٹرز وتھ HTML ٹیگز ایڈ کر سکتے ہو. HTML ٹیگز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہیش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور جو کلکیبل ہوتے ہیں ان کو HTML ٹیگز کہتے ہیں. تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس 2000 کریکٹرز کی ایبلٹی ہوتی ہے کیا وہ اتنے کریکٹرز ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا وہ کون سے آئٹمز ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ ڈسکرپشن ہوتی ہے چھوٹی سی لائک یہاں پہ یہ. اب یہ بھی ہے ایک یہ کلکیبل ہے، میں اس کو کلک کروں گا تو یہ آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فری ریٹرن یہ بھی ان کی ایک ڈسکرپشن ہے، ایک بلٹ پوائنٹ ہے ان کا، یہ HTML ٹیگز ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے وہاں پہ اپنی ایڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. اینڈ کے اوپر آ جاتا ہے جی سرچ آئٹمس، سرچ ٹرمز. اس کے بعد ٹارگٹ آڈینس آپ کی کیا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اس کے بعد ادر ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اچھا سرچ آئٹم کے اندر آپ 250 کریکٹرز ایڈ کر سکتے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں. لائک ایک آئس کریم سکوپس ہے، ایک خالی آئس سکوپس ہے، اس کے بعد آئس کریم ہے. تو یہ بہت سارے ٹارگٹ سرچ ٹیگز ہوتے ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہوتی ہے؟ لائک یہ پروڈکٹ بچے تو نہیں یوز کر سکتے، تو یہ اڈلٹ کے لیے ہے. لائک یہ بڑوں کے لیے کہ وہ اپنی آئس کریم کو ڈالنے کے لیے سکوپس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد سبجیکٹ میٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سبجیکٹ کا میٹر کیا ہے، لائک آپ کی وہ پروڈکٹ کس حساب سے ریلیٹ کر رہی ہے تو وہاں پہ وہ ایڈ ہوتا ہے. ادر ایٹریبیوٹس تو آپ کا اگر کوئی اور بھی برانڈ ہے تو آپ وہاں پہ وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا امیزون کا کیا اپنے پروڈکٹ لسٹ کہاں سے کرنی ہے اور اپنے پروڈکٹ کے اندر کون کون سی چیزوں کو ایڈ کرنا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ٹائٹل، بلٹ پوائنٹس، ڈسکرپشن، امیجز، پرائس، ویریشن اینڈ شاپنگ میتھڈ، شپنگ میتھڈ، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کو اسٹار کا آپشن ملے گا وہ آپشنل ہوتے ہیں، آپ ان کو فل کریں یا نہ کریں. بٹ جن کے ساتھ آپ کو اسٹار کا آپشن نہیں ملتا وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز میں سمجھ نہ آ رہی ہو لائک کیونکہ میرا تھوڑا امیزون کا پرابلم آ رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو کمپلیٹلی کر کے دکھاتا. بٹ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز میں پرابلم آ رہا ہو، کہیں پہ آپ کو پروڈکٹ لسٹنگ میں ایشو آ رہا ہو، تو آپ مجھے میرے سوشل میڈیا کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.